السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب قاری صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ شیخ اذان سے ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے اس سیریز کا، تو یہ بتائیے گا کہ اذان سے ظاہر ہر مسلمان واقف ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا لفظ جو ہے یہ اذن یؤذن تعظیم سے ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ اے ابراہیم آپ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیں۔ تو گویا کہ اذان کا معنی ہے کسی چیز کا اعلان کرنا، اور پھر اصطلاحی طور پر اسلام کے اندر شرعی اعتبار سے اذان کا معنی ہوگا کہ نماز کے لیے مخصوص کلمات کے ساتھ اعلان کرنا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور لوگوں کو بلانا، تو یہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اذان کی ابتدا جب ہوئی ہے تو کیا یہ جب نماز فرض ہوئی ہے نماز کے ساتھ ہی ابتدا ہو گئی تھی یا اس کے بعد میں ہوئی ہے؟ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو وہاں تو مسلمان کمزور حالت میں تھے اور چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے وہاں تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پر باقاعدہ اذان دی جائے اور اس کا اعلان کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تو وہاں پہ جب نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں نے پہلے نماز کے لیے کوئی علامت یا کوئی اذان یا کوئی خاص مخصوص چیز نہیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور بسا اوقات ہمیں نماز کے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو ہمیں کوئی نہ کوئی شعار یا کوئی علامت ایسی رکھ لینی چاہیے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو مشورے کے اندر کئی چیزیں آئیں۔ بعض نے کہا کہ ہم ناقوس نصارہ کی طرح، جو نصارہ لوگ ہیں وہ ناقوس ایک بجاتے تھے، ٹھیک ہے، ہم اس طرح کا کوئی ناقوس بنا لیتے ہیں اور اس کو بجایا کریں گے تو اس کی آواز پہ ہمیں پتہ چل جایا کرے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ چلیں ہم یہودی جو ہیں وہ ایک سینگ بجاتے تھے، قرن الیہود اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ سینگ کی آواز سے پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں چیز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر مشورے میں یہ بات بھی آئی کہ ہم کیوں نہ آگ جلا لیا کریں، جس طرح مجوسی جو ہیں وہ آگ جلاتے ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہ آئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ یہ تھا کہ آپ یہود و نصارہ کی عموماً مخالفت کیا کرتے تھے، اور مجوس کا طریقہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس پر خاموش تھے، سوچ و بچار میں تھے کہ رات کو سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خواب آئی، اور خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اذان کے یہ کلمات جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ صبح اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اذان کے کلمات بتائے تو اسی وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بعینہ مجھے بھی ایسا ہی خواب آیا ہے، اور جو کلمات یہ بیان کر رہے ہیں بالکل وہی کلمات میرے خواب کے اندر بھی مجھے سنائی دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد سمجھا، اور آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نہ تو عیسائیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، نہ یہودیوں کا، اور نہ ہی مجوسیوں کا، ہم اذان کے یہ کلمات جو ہیں یہ ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کو کلمات بتاتے جائیں، لیکن بلند آواز سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ادا کریں گے، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی اور دور تک ان کی آواز چلی جاتی تھی۔ جی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں ان کو ایک ایک کلمہ بتاتا گیا، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے جو ہے وہ اذان کہی۔ تو اس وقت سے پھر یہ اذان کے الکلمات جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، تو یہ اذان اس وقت سے